اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، ہم نے گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم اور اسلام کی نظر میں خداوند متعال کو کس طریقے سے معرفی کیا گیا ہے یہ گفتگو شروع کی تھی۔ کچھ اوصاف ہم نے گزشتہ بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، جس میں خود پروردگار کا اسم گرامی اللہ، واسع، علیم، اسرع الحاسبین، حی، قیوم، علی، کبیر، حق، ذوالجلال والاکرام، صمد، اول، آخر، ظاہر اور باطن کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو قرآن کریم میں پروردگار کی طرف نسبت دیے گئے ہیں۔ پروردگار کو اس طریقے سے قرآن کریم نے معرفی کیا ہے۔ اب ہم آگے اپنی بحث کو ادامہ دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کریم نے کس طریقے سے اللہ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم اپنی زبان میں اللہ کو یا خداوند عالم کو متعال فرماتا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، یعنی بلند و بالا ہے، ایسا بلند و بالا کہ جو ہمارے وہم میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، یہ فرماتا ہے قرآن کریم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب اس کے لیے ہیں، کوئی اس کی توصیف بیان نہیں کر سکتا۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، جو بھی توصیف بیان کرتے ہیں وہ اس سے کہیں بالا اور برتر ہے۔ تمام اچھے نام اس کے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جو یہ امید رکھتے ہیں کہ ان آنکھوں سے دیکھیں گے تو قرآن کریم فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ آپ کی آنکھوں کی حرکت کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کس طرف جا رہی ہیں آپ کی نگاہیں۔ تو وہ ایسا ہے کہ جو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ ملک ہے، فتعال اللہ الملک الحق، ملک ہے، حق ہے، قدوس ہے، سلام ہے۔ قدوس سلام، یہ سب آیات کے اندر جو اسماء پروردگار کے لیے ذکر ہوئے ہیں وہ ہم نے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ قدوس اور سلام جو آیا وَهُوَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، المؤمن المہیمن، مومن ہے، عزیز ہے، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ تمام اوصاف پروردگار کے لیے ذکر ہوئے ہیں۔ متکبر یعنی ایسا کہ جس کے لیے کبریائی شائستہ ہے، تکبر اسی کے لیے شائستہ ہے۔ قادر ہے،
ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور جتنی بھی بہترین سے بہترین مثل ہو سکتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مثل ہو سکتی ہیں، وہ اسی کے لیے ہے، لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ پر ہے۔ وہ سب کے علم میں نہیں آ سکتا، اس کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آیات ہیں جن کے اندر اوصاف پروردگار بیان ہوئے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اس طرف پروردگار کا چہرہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پروردگار ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ حبل ورید سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے، شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک تر ہے۔ تو اس طرح کا خدا قرآن کریم نے معرفی کیا ہے۔ رحمان و رحیم، یہ بالکل ابتدا میں بسم اللہ سے جب قرآن کریم شروع ہوتا ہے تو دو صفتیں ہیں رحمان و رحیم کی جو سب سے محبوب صفت پروردگار کی، وہ رحمان ہے، سب کی رحمت، سب کو اس کی رحمت شامل ہوتی ہے، رحیم ہے اور اپنے خواص کو بھی رحمت میں شامل رکھتا ہے۔ غفور ہے، ان اللہ غفور الرحیم، غافر الذنب، گناہوں کو قبول کرنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، یہ تمام کے تمام اسماء گرامی اس ذات مبارک کے لیے ہیں کہ جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ ذو الرحمہ ہے، تواب ہے، انہ هو التواب الرحیم، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تمام کے تمام اسماء پروردگار کے لیے ذکر ہوئے ہیں۔ خالق ہے، فاطر السماوات والارض ہے، جو خود پروردگار نے کہا ہے ان اللہ خالق کل شیء، پروردگار ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جب کہہ دیا کہ خالق کل شیء تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایک اہم چیز کہ ہم یہ گمان کرنے لگیں کہ پروردگار ہمارا جیسے کہ بعض ادیان میں ہوتا ہے کہ بس یہ جو ہماری مورتی ہے، یہ جو فلاں چیز ہے، یہی ہے سب کچھ، نہیں ہے۔ اسلام میں جس خدا کی معرفی کی گئی ہے وہ زمینوں میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، ہر جگہ پہ معبود ہے، وہ ہر جگہ الہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ پہ اس کی پرستش اور عبادت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ جہاں بھی آپ، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو پروردگار اسے دیکھ رہا ہے۔ رب ہے، رب یعنی صاحب اختیار، مالک، مدبر، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے پروردگار، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی معرفی ہے جو قرآن کریم نے پروردگار کی ہے کہ یہ جب جامع شکل انسان کے ذہن میں اس کی ایجاد ہو جاتی ہے تو وہ تب جا کے اس کی کچھ معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کچھ معرفت اس انسان کی معرفت کے لیے بہت ہے، یعنی اس کا ظرف اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ معرفت حاصل کر سکے۔ اس ظرف میں جتنا بھی آ سکتا ہے وہ قرآن کریم نے بیان کر دیا، اور اگر اس سے زیادہ آ سکتا تو پروردگار ضرور اسے بیان کرتا، لیکن انبیاء، اولیاء اللہ، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا ظرف کہیں زیادہ وسیع ہے، لہٰذا ان کی معرفت اور دیگر انسانوں کی معرفت میں کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا ظرف علم وسیع ہے، اور وہ علم بھی کسبی نہیں ہے بلکہ عطا کردہ ہے پروردگار کا، اور علم لدنی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، علم لدنی ہے جو پروردگار نے اپنے نزدیک سے عطا کیا ہے۔ یہ تعبیرات جو قرآن کریم نے بیان کی، کسی بھی دین، کسی بھی مکتب، کسی بھی آئین میں اس طریقے کی تعبیرات، اس طریقے کے اسماء
پروردگار کے لیے ذکر نہیں ہوئے ہیں، یہ اوصاف کہیں بھی ذکر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ صرف خاصہ ہے قرآن کریم کا، اسلام کا خاصہ ہے کہ وہاں پہ پروردگار جامع ہے تمام کمالات کا، اور جو بھی کمال کے پیچھے ہیں، تو اب جسے بھی کمال چاہیے وہ اس کمال مطلق کی طرف جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی یہ معرفی نہ ہوتی کہ جو ہم نے ابھی تک یہ اوصاف اور پروردگار کے اسماء گرامی پڑھے ہیں، تو پروردگار کی معرفت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جاتی۔ اور جتنا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، یہ نہ تو عرفاء کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، اور اگر انہوں نے کچھ تعبیرات کچھ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش بھی کی ہے، تو ان کی تعبیرات میں وہ لطف موجود نہیں ہے کہ جو قرآن کریم کی تعبیرات میں ایک لطف ہے، ایک شمول ہے، ایک وسعت ہے، وہ وسعت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ درس آتے ہیں اپنے درس کے ابتدائی حصے کی طرف، تاکہ ان اسماء کے معنی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطبیق کرتے ہیں۔ خداوند عالم متعال ہے، یعنی ہر چه در وہم مامی آیت کو بالا تر است، یعنی جو کچھ بھی ہمارے وہم میں آ سکتا ہے وہ اس سے بالا تر ہے۔ متعال تعالی، عالی سے متعال ہے، یعنی بالا و برتر ہے۔ ہرگز ما نمی توانیم حقیقت او و جمال و جلال او را آنگونه که هست دریابیم، ہم کبھی بھی اس کی حقیقت اور اس کے جمال و جلال کو جس طریقے سے وہ ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس تک ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ چشمہ سر نمی توانا نورا بے بنا، کیونکہ وہ مادی نہیں ہے، وہ ہماری طرح سے جسم نہیں رکھتا۔ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ مادی ہے، ان کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ لا تدرک الابصار، ان آنکھوں سے اسے درک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا تو وہ کیا ہے، یعنی اس کی نعمتیں دیکھے گا، اس کا لطف و کرم دیکھے گا، اس کے وعدوں کی وفا دیکھے گا جو اس نے وعدہ کیے تھے مومنین سے، اور یہ اس کا ہی دیکھنا ہے۔ تو اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ قلب کی آنکھوں سے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ تو خداوند عالم یکی است، یعنی ایک ہے، وجزو خدائی نہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ او احد ہے، احد ایسا یکتا کہ جس کے اندر کوئی جز نہیں ہوتا ہے۔ وہ واحد ہے، یعنی ایسا واحد جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، یعنی ایسا یگانہ ہے کہ ہیچ چیز مثل و مانند و نیست، یعنی کوئی چیز بھی اس کے جیسی اور اس کے مانند نہیں ہے۔ نیکو ترین نام ہے تماماً اذان خداونداس، جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب کے سب پروردگار کے لیے، اللہ الاسماء الحسنی۔ ومیتوان خداوند را بدان نام ہے خان، اور ان ناموں سے پروردگار کو بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ کہا ہے فادعوہ بہا، ان ناموں سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اس سے دعا کی جا سکتی ہے، طلب کیا جا سکتا ہے اس سے۔ وہ ملک ہے، یعنی ایسا بادشاہ، ایسا حاکم کہ جو حقیقتاً حاکم ہے، واقعی حاکم ہے۔ باقی سب مجازی ہیں، باقی سب ظاہری ہیں، بلکہ وہ حاکم حقیقی ہے، ہر چیز کے اوپر جس کی حکومت ہے، جس کی اشارے کے بنا کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ قدوس ہے، قدوس یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ کہتے ہیں فلاں مقدس ہے، یعنی وہ پاک فرد ہے، لیکن قدوس جب کہیں گے یعنی کسی بھی عیب کو اس کی طرف نسبت نہیں دیا جا سکتا۔ سلام ہے، یعنی ایسا سلام ہے کہ جو دوسروں کو سلامتی بخشتا ہے، جو صحت و سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ مومن ہے، یعنی امن ایجاد کرنے والا، ایمنی دینے والا، ایمنی بخش یعنی امن بخشنے والا۔ تو ایسا خدا جو امن و سلامتی کا خدا ہو، وہ قتل و غارت گری کا خدا ہرگز نہیں ہے، ظلم و زیادتی کا خدا ہرگز نہیں ہے۔ تو اسلام میں جس خدا کی معرفی کی گئی ہے وہ مومن ہے، یعنی دوسروں کو امن عطا کرتا ہے۔ مہیمن ہے،
مہیمن یعنی ایسا ہیمنہ رکھتا ہے، ایسا سلطہ رکھتا ہے کہ تمام چیزوں پہ اس کی ہر وقت نظر رہتی ہے۔ عزیز ہے یعنی ایسا توانائی کہ بر ہمیں چیز قادر است، وہی چیزی برو غالب نبی آیا، یعنی ایسا قدرت رکھنے والا کہ جو ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اوپر غلبہ نہیں کر سکتی ہے۔ جبار ہے، جبار یہ نہیں ظالم جو اردو میں ترجمہ ہو جاتا ہے ظالم و جابر کہتے ہیں، نہیں، جبار کہتے ہیں جس چیز کی میں کمی واقع ہو جائے اس کمی کو دور کرنے والا۔ مثلا جب ہمارا اگر ہاتھ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس پہ جو ہم لکڑی وغیرہ باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں جبیرہ، یعنی وہ جو ہڈی کی کمی تھی اسے پورا کر دیا۔ تو جبار یعنی کمیوں کو پورا کرنے والا، جو بھی اس جہان میں کمیاں واقع ہوتی ہیں ان کمیوں کو، ان خلاؤں کو پورا کرنے والا ہے، بھرنے والا ہے۔ کسی بھی طرح کی کمی، مثلا غریب کے پاس ظاہری مال کی کمی ہوتی ہے، جاہل کے پاس علم کی کمی، وہ سب کمیاں دور کرتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جائے۔ متکبر ہے، بعض لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو ان کا نہیں ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، کسی کا لیا ہوا یا مثلا ظاہری طور پہ کسب کیا ہو، لیکن حقیقت میں وہ تکبر کے لیے لائق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مال خرچ ہو سکتا ہے، یا جس چیز پر تکبر کر رہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ کوئی بھی چیز تصور کر لے انسان کہ کسی کی چیز کے اوپر وہ تکبر کرے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے اس کی، لیکن پروردگار ایسا مالک ہے کہ اس کی کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، تو تکبر اس کے لیے شائستہ ہے۔ شائستہ کبریائی و بزرگی است، وہی ہے شائستہ کی تکبر کے لیے اور بزرگی کے لیے۔ بہترین وصف اذان خداوند است، تمام بہترین اوصاف جو ممکن ہیں وہ پروردگار کے لیے ہیں، اور جہاں بھی ہم دیکھیں، جس طرف بھی دیکھیں وہی ہے، بس وہی بہر جروئی کنیم خدا انداز، جہاں بھی ہم رخ کریں گے دیکھیں گے وہاں پہ خدا کو پائیں گے۔ فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ قرآن کریم کی آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ او برہمیں چیز دانا و برہمیں چیز قادر و توانا است، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور توانائی رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اس کے اوپر۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ دونوں آیتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خداوند در عین حال کے در غایت عظمت است، بی نہایت است، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں سے خدا وہاں ہے یہاں نہیں ہے، خدا فلاں جگہ ہے فلاں جگہ نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں خدا نہ ہو، اور معین نہیں کر سکتے، اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ اشارہ کیا جا سکتا تو جسم کی طرف اشارہ، وہ جسمی نہیں ہے۔ ہیچ مثل مانند و شریک و ہمتائی نہ دار، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا ہمکار ہے، یعنی اس کی مدد کرنے والا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، اما خدائی است کہ به انسان از رگ گردن نزدیک تر است، جو شہ رگ حیات ہے اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ حتیٰ وسوسے ہائے نفس سے اورا نیز میدان، جو دل میں گزرتی ہے نا چیز جو ہم سوچتے ہیں اس کا بھی اسے علم ہوتا ہے۔ یہ ایسا خدا ہے کہ جو ہر چیز جانتا ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے۔ خدائی کے بس بخشندے و مہربان، ایسا خدا ہے جو اسلام میں معرفی ہوا ہے کہ جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور مہربان ہے، سب کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے رہتا ہے۔ وہ ان دو صفت آن گونی کے در او سرسار است کہ ہر سورہ از قرآن را بآن آغاز کرتے ہیں۔ یہ دو صفت پروردگار کو اتنی پیاری لگتی ہیں اور اتنی اہم ہے اس کے لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پروردگار نے اپنی ان دو صفتوں کو سب پہ مقدم کر دیا ہے، یعنی وہ اس خدا کے نام سے کہ جو رحمان ہے، یعنی جس کی رحمت ہر کسی کو شامل ہوتی ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، جو بھی اس کا بندہ ہے اس سب کے اس کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ رحیم یعنی خاص لوگوں کو شامل ہوتی ہے جو اس کے ماننے والے ہیں، جیسا کہ تفسیر شبر وغیرہ میں اس کے معنی اس طریقے سے ذکر ہوئے۔
او خدای از غفور یعنی بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا. غافر ہوتا بخشنے والا، غفور یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، بسیار آمرزندہ، بہت زیادہ بخشنے والا. غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اس کے یہاں مایوسی کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ ایسا خدا ہے کہ جو ہر گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں کہ مایوس کر دے اپنے بندوں کو، امید دلاتا ہے بندوں کو کہ ٹھیک ہے غلطی کر دی لیکن آؤ میرے پاس، اب آئندہ سے وعدہ کرو تو میں تمام تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اور یہ نہیں کہ خالی غفور اور غافر الذنب اپنے لیے کہا ہے، بلکہ کہا غفار یعنی بہت زیادہ بخشنے والا. لیکن یہ نہیں کہ مجبوری میں بخشتا ہو، وہ قوی بھی ہے، درین حال کے قوی ہے، یعنی قوی ہے وہ. وہو غفور الودود، غفور بھی ہے قوی بھی ہے. ان اللہ قوی، پروردگار قوی ہے، قاہر ہے. وہو القاہر فوق عبادہ، قاہر ہے، قاہر یعنی غالب آنے والا، تمام پہ غالب آنے کے باوجود وہ غافر الذنب ہے یعنی گناہوں کو بخشنے والا ہے. قہار یعنی بہت زیادہ غالب آنے والا، ایسا غالب کہ اصلا دوسرے کی شکست بالکل واضح و آشکار ہے، کوئی جس پہ غالب آ ہی نہیں سکتا. قابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. غافر الذنب و قابل التوب قرآن کریم میں ہے. وہاب ہے، پروردگار اپنے ہے. انک انت الوہاب، عطا کرنے والا، بخشنے والا. ودود یعنی محبت کرنے والا، دوست رکھنے والا، سب سے محبت کرتا ہے. رؤوف یعنی مہربان. ذو الطول یعنی نعمتوں کا رکھنے والا، مالک، تمام نعمتوں کا مالک. ذو الرحمہ رحمت کا مالک. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار توبہ قبول کر لیے پھر مثلا گناہ انسان مبتلا ہو گیا تو دوبارہ توبہ ہی قبول نہ، اگر دوبارہ سچے منہ سے جائے گا انسان تو وہ تواب ہے. ان اللہ تواب الرحیم، تواب بھی ہے رحیم بھی ہے. تو یہ ایسا خدا واقعاً کسی دوسرے مذہب میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جو تمام عیوب سے منزہ اور تمام کمالات اس کے اندر موجود ہے، اور اپنے بندوں سے ہر وقت راز و نیاز کے لیے تیار ہے، ہر وقت ان کی بات سننے کے لیے تیار ہے، ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے آمادہ ہے. ذو الفضل العظیم، جو عظیم فضل کا مالک ہے. او خدائی ہے اس کے دعا حرمی شنوت وہ اجابت می کند. یہ ایسا وہ ہے خدا جو اسلام میں معرفی ہوا ہے کہ جو دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور اجابت بھی کرتا ہے، اور بلکہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں دوں گا. ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں قبول کروں گا. یہ ایسا خدا ہے جو اسلام میں معرفی ہوا ہے. خدائی کے قرآن معرفی می کند. خالق یعنی خالق، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. واذن بالا تر خالق کل شے، ہر چیز کا بنانے والا ہے. ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے کرسچنوں کا اور یہ دوسرے جو فلاسفات مغربی ان کے نظریات پڑھے تھے کہ بس خدا انہی چیزوں کا بنانے والا جہاں تک ہمارا ذہن نہیں پہنچایا. نہیں، اسلام میں جو خدا وہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف خدا، کوئی اور خالق اس کے عرض میں موجود نہیں ہے. تو جو خدا قرآن کریم میں معرفی کیا جاتا ہے وہ خدا ایسا ہے کہ جو دعاؤں کو سنتا ہے. دعا ہارا می شناوت و اجابت می کند. دست رحمت و قدرت و باز و گشودہ، اس کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے اور ہمیشہ اپنی رحمت سے سیراب کرتا رہتا ہے. اس کی قدرت بھی وسیع ہے، کسی بھی چیز سے باہر، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اور جیسے وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا کسی خاص کو دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، دوسرے کو نہیں، جسے جتنا چاہے دے سکتا ہے. پس ہر چیز کے در جہان ہستی ظہور و وجود میں یابا. اس جہان ہستی میں جو کچھ بھی چیز ظہور میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے، وجودش از خدا است، اس کا وجود خدا سے.
و وابستے و نیازمند بے اونی باشا. جب وجود ہی اس کا خدا سے ہے تو یہ وجود اس کا ممکن ہے، محتاج ہے اپنے ہونے میں، تو اس کا تمام وجود ہر اعتبار سے اس کا محتاج ہے، ہر وقت ہر آن. خداوند در آسمان هست، آسمانوں میں بھی خدا ہے، وہ زمین میں بھی خدا ہے، در زمین نیز هست و در همه جا الہ هست. سب جگہ پہ اس کی پرستش ہو رہی ہے، ہر جگہ معبود ہے. نان کے در آسمان، آسمان باشد و در زمین، زمین. ہر جا کے باشیم خدا باماست. یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آسمانوں کا ہی خدا وہ آسمان میں بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر، نہیں، ایسا کچھ نہیں. اسلام میں جو خدا ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ آسمانوں میں بھی ہے، وہ زمینوں میں بھی ہے، اور جہاں بھی ہم ہیں وہاں پہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جو کچھ بھی ہم انجام دیتے ہیں وہ جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تو جب ایسا خدا کسی دین میں، کسی آئین میں بیان ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ میرے تمام اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے، تو غلط کام نہیں کرنے کا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اچھے کام کرے گا. خدائے قرآن رب ہے، رب بیان کیا ہے. رب یعنی صاحب اختیار، یعنی جس کا پورا اختیار ہر چیز پر موجود ہے، جو مالک ہے، تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہی ہے. مالک و مدبر ہمیشہ تمام کاموں کا تدبیر کرنے والا. وہ پروردگار ہے ہمیں عالمیانہ، صرف مسلمانوں کا پروردگار نہیں ہے وہ، بلکہ وہ سب کا پروردگار ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کو دینے والا ہے. او ہی شریک و انبازی ندارہ، کسی طرح کا شریک و مددگار اس کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ اسے احتیاج ہے کسی کی. نہ در آفریدش، نہ تو خلقت میں اس نے کسی کو شریک کیا. یہ نہیں کہ مطلب پانی کا خدا ایک ہے، فلاں چیز کا خدا ایک ہے، یا اچھائیوں کا خدا ہو بلائیں، کیسے کیسے جو ہیں لوگوں نے. یہ قرآن کریم جس خدا کی معرفی کرتا ہے خلقت میں صرف وہ ہے، تمام چیزوں کی آفریش صرف اسی کے ذریعے سے ہوئی ہے. کوئی اس کا شریک اور انباز نہیں، کوئی بھی اس کا ہمتا نہیں ہے. نہ در آفرینش و سلطنت، نہ تو پیدائش میں، نہ حکومت میں، نہ ربوبیت میں، نہ حکم کرنے میں. نہ در حکم کرتے، حکومت بھی صرف اسی کا حق ہے کیونکہ مالک کا حق ہوتا ہے، مالک صرف وہ ہے. نہ در شفاعت، اور نہ شفاعت میں کسی اور کا حق ہے، مگر یہ کہ وہ کسی کو حق دے وہ الگ بات، لیکن شفاعت میں کسی کا حق نہیں، وہی ہے شفاعت کا حقدار. نہ در ہیچ کمال، کسی اور کمال میں بھی کسی کا کوئی حق نہیں ہے. غیر خدا ہر نصیب و بہرے اس کمال دارت از خدا وام گرفتے. خدا کے علاوہ جو کچھ بھی جس کے پاس کمال موجود ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، اس کا حقیقی نہیں ہے، وہ اس سے ادھار لیا ہوا ہے، گویا پروردگار نے دیا ہے. قرآن کریم در واقع کتاب خدا شناسی و معرفت اللہ است. اگر یہ کہیں تو بات بیجا نہیں ہوگی کہ قرآن کریم خدا کی معرفت کی کتاب ہے، خدا کو پہچانوانے والی کتاب ہے. واقع آیت قرآن در ان بارے آنچنان عمیق و دقیق است. قرآن کریم کی آیت اس معرفت کے بارے میں، پروردگار کی پہچان کرانے کے اس میں، معرفت اللہ میں اتنے عمیق اور دقیق ہیں کہ بزرگ ترین اندیش مندان جہان نیز بے کنہان راہ نمی آبد. دنیا کے سب سے بڑے مفکر جتنے بھی سوچ سکتے ہیں وہ بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اتنے عمیق مطالب قرآن کریم کی جو پروردگار کی معرفت کے بارے میں بیان ہوئے ہیں. تعریفی کے قرآن کریم از خداوند رائے میں دہد. قرآن کریم جو تعریف پروردگار کی، خدا کی، اللہ کی پیش کرتا ہے، جامع ترین تعریف ہے، دقیق ترین ہے، ورثہ ترین ہے. اس سے زیادہ رسا کوئی تعریف نہیں ہو سکتی ہے. از این رو است که امام خمینی آن عارف وارسته و حکیم اندیشمند و مفسر اهل قدر فرموده است. امام خمینی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کے اس شعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو معرفت اللہ کا بخش ہے، وہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے
اس معرفت کی جو قرآن کریم میں پروردگار کی بیان کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں اگر قرآن نہ بود، اگر قرآن کریم نہیں ہوتا، باب معرفت اللہ بستبود الی الابد، تو پروردگار کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس کی شناخت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ او یعنی خداوند را ہمین مقدارش ہم کے در قرآن است، اتنی اسی مقدار میں جتنا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، در ہیچ کتابی نمی آگی، توریت، زبور، انجیل، ان میں کسی کتاب میں اس طرح سے خدا کو معرفی نہیں کیا گیا۔ وہاں عجیب طرح کا خدا انہوں نے تحریف کر کے وہ عجیب طرح کا خدا معرفی کر دیا ہے، اور اگر تحریف نہیں بھی ہوتی تب بھی جو معرفت کا حق تھا وہ صرف قرآن کریم ہی ادا کر سکتا تھا، اور وہی چونکہ حق ادا نہیں ہو پایا تھا، انسان کی عقل اور شعور اس مقام تک نہیں پہنچی تھی کہ وہاں پہ وہ تمام معرفت کی چیزیں بیان کی جاتی، لہٰذا پھر دین اسلام کی ضرورت تھی جو قیامت تک کے لیے اب کافی ہے۔ یعنی اب اس سے زیادہ معرفت انسان کا ظرف قبول نہیں کر سکتا، اس کا ظرف ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ جتنا ممکن تھا وہ قرآن کریم میں بیان ہو گیا ہے۔ او خداوند را ہمین مقدار شم کے در قرآن است، در ہیچ کتابی نمی آگید، حتی در کتب عرفانی۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایسا خدا تو کتب عرفانی میں بھی نہیں ہے۔ بعض تعبیرات قرآنی غیر آنی است آنها دارند، عرفا ان کی پوری زندگی خدا کی معرفت میں گزرتی ہے، لیکن ان کی تعبیرات بھی قرآن سے الگ ہیں، وہ یک نحوے دیگر ایک دوسری طرح سے ہیں، یک لطائف دیگری در، لیکن قرآن کریم کی جو تعبیرات ہیں وہ بالکل الگ طرح کی ہیں، ان کے اندر جو لطف ہے وہ بالکل الگ طرح کا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جو ہم اگر خدا کو پہچانیں تو اس کی کتاب سے پہچانیں، اس کی معرفت اس طریقے سے حاصل کریں۔ اور یہ اسی میں ذرا سا بات ہو جائے کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے استدلال کے ذریعے سے اس تک نہیں، اس کے وجود تک ہم اپنی عقل و استدلال سے پہنچیں گے، لیکن اس کے اوصاف کی معرفت خود اس کی زبان سے سمجھیں گے۔ کہہ رہے چقید مطالب یعنی خلاصہ کہ در ہیچ کتابی خداوند آن گنے کے در قرآن کریم توصیف شدہ معرفی نہ شدہ، کسی بھی کتاب میں اس طرح سے جیسا کہ قرآن کریم میں خدا کی معرفی ہوئی ہے بیان نہیں ہوا۔ خداوند عالم دارک ہمیں صفات کمالیہ است، خدا تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، یعنی تمام اوصاف کمالیہ خداوند عالم کے لیے ہیں۔ وہ نیک و ترین نامہ ازان، اس تمام اچھے اسماء اس کے لیے ہیں، وہ یگانہ ہے، ایک ہے، یکتا ہے، ایسا ایک جس کا کوئی جز نہیں ہے، نہ اس کے کوئی مثل ہے نہ کوئی مانند ہے۔ خداوند درین عظمت و شکو، اس کی عظمت اور شکو کے ساتھ ساتھ بے انسان از رگ گردن نزدیک، انسان سے اس کی شرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ بے ہر جا روئی کنیم، جہاں بھی ہم دیکھیں رخ کریں متوجہ ہوں وہ انجاز، وہ وہاں پہ وہ بخشندے، وہ مہر گستراست، وہ عطا کرنے والا اور مہربانی پھیلانے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور اس کا ہاتھ کھلا ہوا دستے گشودہ، یعنی ہمیشہ دوسروں کے لیے سخاوت کے لیے، بانٹنے کے لیے، نعمتیں بخشنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ دوبارہ اجابت میں کنا، دعاؤں کو سنتا ہے، بندگانہ شد دوست دارد، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ خداوند آفرینند ہمیں چیز، خدا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ گردانند ہمیں امور است، تمام امور کو چلانے والا ہے۔ اگر قرآن کریم نہ بود باب معرفت اللہ بستے بود الالآباد، یہ قول امام خمینی کہ اگر قرآن کریم نہیں ہوتا تو پروردگار کی معرفت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ یہ یہاں تک ہم نے قرآن کریم کے زبانی پروردگار اور اللہ کی جو معرفی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہاں تک آپ حضرات کو کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ حضرات بتا سکتے ہیں۔